अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वन प्लस न्यूज़ की जानिब से मैं हूं आपका होस्ट उमर फ़ारूक। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारत अमेरिका का कहना मानकर ख़ुद को फंसा चुका है और अमेरिका क्या तवक्कुआत राइज रखता है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल वन प्लस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। ख़तरे की घंटी बज गई। अमेरिका की अफ़गानिस्तान में ख़तरनाक शिकस्त हो चुकी है। भारत अमेरिका के कहने पर चलकर एक ऐसे दलदल में फंस गया है जहां से वापसी नामुमकिन है सिवाय मौत के। अमेरिका चाहता है कि किसी तरह पाकिस्तान भारत की जंग हो जाए, ये दोनों मुल्क चाहे बर्बाद हो जाएं, एटमी हथियार चला दें, अरबों लोग मौत के मुंह में चले जाएं, अमेरिका को कोई परवाह नहीं। अमेरिका चाहता है कि दुनिया का रुख पाकिस्तान और भारत की तरफ लग जाए और अमेरिका अफ़गानिस्तान से शिकस्त के इल्ज़ाम लगे बगैर निकल जाए। और भारत को पता है जब अमेरिका नहीं ठहर सका पाकिस्तान के सामने तो मैं किस खेत की मूली हूँ। भारत को ये भी पता है कि अमेरिका के जाने के बाद कुछ ही महीनों में भारत की पूरी आर्मी को निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। भारत का अपना मफाद है। भारत चाहता है कि पाकिस्तान किसी तरह से खुली जंग की तरफ आ जाए। इसराइल और अमेरिका की मदद से पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। और इसराइल तो वैसे ही मौका की तलाश में रहता है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसराइल को पता है पूरी दुनिया में अगर इसराइल के लिए ख़तरे की घंटी कोई है तो वो पाकिस्तान है। दूसरी तरफ अफ़गान आर्मी को पता है अमेरिका जाने के बाद वो एक महीना भी ठहर नहीं सकेंगे, लिहाजा वो चाहते हैं किसी भी सूरत अमेरिका यहाँ से ना जाए। अमेरिका ना जाने का मतलब इसराइल और भारत और हमारे अंदर के गद्दार सियासी इंतकाम की आग में जलने वाले, जिनको बहुत पहले ब्लैक वाटिसी IA रॉ मोसाद ने अपने मकसद के लिए तैयार कर रखा था, लेकिन वक्त से पहले इन सब एजेंडों को इनकी औकात दिखा दी गई। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे जिन सियासी गद्दारों का नाम लिया है मैंने। मकबूजा कश्मीर में तो भारत ने 70 सालों से कब्ज़ा कर रखा था, लेकिन गुज़िश्ता 2 महीने से जो मकबूजा कश्मीर में सिलसिला शुरू हुआ है, इस सब की कड़ियाँ या ऊपर जो मैंने बयान किया है अमेरिका से इसराइल से जाकर मिलती हैं। उम्मीद करता हूँ आप सारी गेम समझ गए होंगे। इस दौरान पाकिस्तान ने ये सारे मामलात और दुश्मनों की सारी गेम को भांप लिया था और पाकिस्तान अंदर ही अंदर खामोशी से अपनी तैयारी करने लगा। जब पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिज़ाइल का तजर्बा करके दुनिया को और ख़ास तौर पर दुश्मनों को ललकार दिया, इसे मिलिट्री की ज़बान में ख़तरनाक धमकी कहा जाता है। अगर कोशिश की तो सीधे मारे जाएंगे। अमेरिका समझ रहा था कि पाकिस्तान डर जाएगा, खौफज़दा हो जाएगा और अफ़गानिस्तान के मामले में मैं खामोशी से अपना काम शैतानी करता रहूँगा और भारत के ज़रिए पाकिस्तान पर प्रेशर और वो शैतानी एजेंडे मुसल्लत करके पाकिस्तान को अंदर ही अंदर से अफरा तफरी और खोखला कर दिया जाए। अमेरिका समझ रहा था कि पाकिस्तान को नहीं पता चला कि भारत के पीछे अमेरिका है, लेकिन पाकिस्तान रिश्ते में इनका बाप लगता है। पाकिस्तान ने वक्त से पहले अमेरिका की गर्दन को पकड़ लिया। पाकिस्तान ने दुश्मनों को ख़ास पैगाम दे दिया कि अगर हम नहीं तो फिर दुनिया भी नहीं बचेगी। दुश्मन बराह रास्त हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकते। दुश्मन को पता है पाकिस्तान के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी, एटम बम और दीगर ख़तरनाक हथियार, हाइड्रोजन बम और ख़तरनाक जंगी तैयारे और जंग लड़ती हुई पाक आर्मी जो कि इस वक्त शदीद फौलादी शक्ल इख्तियार कर चुकी है। और बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी बिना पर दुश्मन बराह रास्त हमला नहीं कर सकते, लेकिन दुश्मन पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। दुश्मन की पूरी कोशिश है कि किसी तरह पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी लगा दी जाए, अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया जाए, माशी कत्लेआम कर दिया जाए, जिसकी निशानियां डॉलर का ऊपर जाना, पाकिस्तान को कर्ज़ा दलदल में फंसाना और सियासी गद्दारों के ज़रिए से इंसानियत, फ़िरकावारियत और कौम परस्ती हकूक़ के नारों की आड़ में शदीद नफ़रत का माहौल बनाना।
جس میں دشمن ایک حد تک کامیابی ہوتا ہوا نظر آیا تھا، لیکن پاکستان کے گمنام ہیروز نے اور پاکستان کی عوام نے بروقت دشمن کی تمام سازشوں کو ناکام کر کے اس بھیانک سازش کو ناکام کر دیا۔ اب آتے ہیں بھارت اور کشمیر کے معاملے کی طرف۔ بھارت نے اپنا چہرہ دنیا کو دکھا دیا، وہ سب کے سامنے ہے۔ ہم اعلان شور شرابہ نہیں کرتے، لیکن ہر محاذ پر ہر پوائنٹ سے دشمن کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور خاموشی اختیار کر لی جائے گی اور مانا بھی نہیں جائے گا۔ بھارت ایسی بند گلی میں داخل ہو چکا ہے، بھارت اب کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان سے بچاؤ، پاکستان طاقتور ہے یا پاکستان نقصان دے رہا ہے، اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ بھارت ایل او سی پر پوری کوشش کر رہا ہے کسی طرح پاکستان غصے میں آئے اور براہ راست جنگ شروع کر دے، لیکن پاکستان ایک جنگی حکمت عملی اور دماغ سے سارے معاملات نپٹتا تھا۔ مقبوضہ کشمیر پہاڑ اور جنگلوں پر مشتمل ایک وادی ہے، یہ گوریلا وار کے حساب سے بہت زیادہ زرخیز ہے۔ یہاں جنگلوں میں بھارتی فوج کو ہر سمت سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، پہاڑوں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہاں شہروں میں نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہر طرف سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارت ایسے گندے طریقے سے پھنسا ہے کہ بھارت اب کسی کو بتا بھی نہیں سکتا اور نہ دکھا سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں نہ رو سکتے ہیں نہ ہنس سکتے ہیں۔ ہم نے کھلی جنگ بھی نہیں کرنی اور خاموش بھی نہیں بیٹھنا۔ دشمن کو کھلی جنگ سے زیادہ نقصان دینا ہے، لیکن زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہنا، نہ تکبر کرنا ہے اور نہ کوئی ایسا ثبوت دشمن کو دینا ہے، بلکہ ہم نے خاموش رہ کر کمزور بن کر ہم نے اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ جیسے دنیا چلنا چاہتی ہے ہم بھی دنیا کو ویسا چل کر دکھائیں گے، لیکن جہاں ہمارے اسلام، ہمارے وطن، میرے کشمیری بھائیوں کی بات آئے گی وہاں ہم ہر حد تک جائیں گے۔ دشمن ہمیں برباد کرنے کے پلان بنا چکا ہے، ذہنی طور پر پوری قوم تیار ہے، دشمن طاقتور ہے، بہت سارے ہیں۔ ہم نے غافل نہیں رہنا، ہم نے اپنی تیاری مکمل رکھنی ہے، کسی بھی حال میں غافل نہیں رہنا۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر کے حالات اس وقت یہ ہیں کہ جنگلوں میں، پہاڑوں میں بھارتی فوجیوں کو ایسے مارا جا رہا ہے، اگر یہی حال 2 مہینے اور مزید رہا تو بھارتی فوج کا مورال بھی گر جائے گا اور بھارتی فوج بھاگنے پر مجبور ہو جائے گی۔ لیکن اب بات کشمیر سے آگے چلی گئی ہے۔ کشمیر تو ہے ہی ہمارا، ہم بزور طاقت، بزور شمشیر اللہ کے حکم سے واپس لے لیں گے، لیکن باقی بھارت کو اب نہیں چھوڑنا، بھارت کا نام و نشان مٹا دینا ہے، بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے ہیں، بھارت کے مسلمانوں کو بھی آزاد کرانا ہے اور خالصتان بھی بنوانا ہے اور دیگر ریاستیں بھی بنوانی ہیں، بھارت کا وجود ہی مٹا دینا ہے تاکہ بھارت پھر کبھی پاکستان کے خلاف کوئی زہریلی سازش یا کوئی دہشت گردی نہ کر سکے۔ اور دشمن کو ایک چیز کھائے جا رہی ہے کہ پاکستان کا اگلا الیکشن سرپرائز کیا ہوگا۔ پاکستان وہ تیاری کر چکا ہے، دشمن کے ذہن و گمان بھی نہیں، دشمن خاک کا ڈھیر بن جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے اور کچھ باتیں نہیں کی جاتی پبلک میں۔ میں آپ کے محافظ ہر وقت ہر لمحہ اپنے اسلام وطن کے لیے چکنا ہوں اور تیاریاں بھی مکمل کر رکھی ہیں۔ آنے والے دنوں میں افغانستان میں شدید جنگ ہونے جا رہی ہے، جس میں امریکہ اور ان کے اتحادوں کو راہ کا ڈھیر بنا دیا جائے گا اور مقبوضہ کشمیر کی موت کی وادیوں میں بھارتی فوج کو بھی راکھ کا ڈھیر بنا دیا جا رہا ہے۔ دشمن ہم مسلمانوں کی عزتوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے اسلام کو، ہمارے وطن کو راکھ کا ڈھیر بنانا چاہتے ہیں، یہ بھول گئے۔ یہی کام ہم نے اگر شروع کر دیا تو دشمن کا کیا بنے گا؟ اور الحمدللہ پاکستان نے اللہ اکبر کا نام لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے ہیں، ہر طرف سے دشمن پر حملہ آور ہیں، ہر گھاٹی میں، ہر پہاڑوں میں، شہروں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں دشمن کو راکھ کا ڈھیر بنایا جا رہا ہے، ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور دشمن کی چیخیں بھی نکل گئی ہیں۔ دشمن اپنی گیم میں خود پھنس چکا ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے دشمن اندرون ملک قوم کو تقسیم کرنے کے لیے ہر وہ سازش، پھر جنریشن وار اور شکوک و شہابت، جھوٹ اور جھوٹی افواہیں اور اپنے ایجنڈوں کے ذریعے سے ہر وہ غلیظ شیطانی سازش کر رہا ہے۔ پاکستان میں حوصلہ شکنی، خانہ جنگی، افراتفری کا ماحول بن جائے، لیکن دشمن مکمل ناکام ہو چکے ہیں۔ یہ ان کا سب سے بڑا مشن تھا جو ناکام ہوا۔ اب میں پوری پاکستانی قوم سے کہوں گا کہ اس وقت اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں، اپنی پاک فوج کا حوصلہ بنیں، ہر شہر، ہر علاقے میں پاک فوج کے جنگی ترانے، ڈاکومنٹریاں اور نظریہ اسلام
پاکستان کی تبلیغ، سیمینار، جلسے، جلوس، پروگرام منعقد کریں، پوری قوم کو نظریہ اسلام، نظریہ پاکستان اور جہاد عظیم کا مطلب، مفہوم اور اللہ کے رسول کے حکم اور وطن کے لیے اپنی جان دینے والا اور لینے والا جذبہ پیدا کر دیں۔ میں پاکستان کے نوجوانوں سے خاص طور پر کہوں گا کہ آپ جب شام کو فارغ ہو جاتے ہیں، ذاتی مصروفیات، ہوٹلوں پر بیٹھنا، فلمیں دیکھنا یا دیگر معاملات کو ترک کر دیں۔ اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے، آپ نے اسلام کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے گھر کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ہر شہر، ہر علاقے میں کچھ نوجوان جمع ہو جائیں۔ اپنی پاک فوج کی ڈاکومنٹری، جنگی ترانے، پاک فوج کے ڈاکومنٹریاں، تقریریں ضرور کریں۔ پاکستان میں ایسا ماحول بنا دیں جو بیرونی دشمن کے ہوش خطا ہو جائیں اور اندرونی اختلافات اور ہر سازش کو ناکام کر دیا جائے۔ سوشل میڈیا ایٹم بم سے بھی بڑا ہتھیار ہے۔ تمام محب وطن پاکستانیوں سے کہوں گا، دشمن کو ناکام کرتے رہیں۔ اس ہتھیار کے ذریعے الحمدللہ جس طرح پوری قوم نے 5th جنریشن وار لڑ کر دشمن کو ناکام کیا ہے، تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل 1+ نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔